محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قابل قدر صدر مجلس موقر علماء کرام سامنے دائیں بائیں تشریف فرما مہمانان اعزاز، جامع المعقول والمنقول، عالم یلمعی فاضل لوزعی، مفکر قوم و ملت، خادم انسانیت، مفتی عبدالعزیز رحمہ اللہ کے تعلق سے آج یہ علمی محفل قائم ہے۔ موصوف رحمہ اللہ انہوں نے 72 سالہ زندگی میں تقریباً 46 سالہ زندگی درس و تدریس، افتاء و فرائض، دعوت و ارشاد اور سماج کے مختلف کاموں سے جڑ کر انہوں نے گزارا۔ اب 72 کے بعد ادھر چھوڑیے کتنا رہا، 26 یا 27 سالہ زندگی۔ ایک ہی جملہ کے حقانی رحمہ اللہ وہ فضائی عالم نہیں تھے بلکہ وہ زمینی عالم تھے۔ زمینی عالم کا مطلب ایک امیر گھرانہ سے اگر ان کا تعلق تھا وہی ادنا سے ادنا غریب گھرانے سے بھی تھا۔ ایک واقعہ، جبکہ ہم دونوں ایک ساتھ تقریباً 41 سالہ زندگی گزارے، 21 سالہ زندگی کے اندر ایک واقعہ کہ بغل میں بیل بندھا ہوا ہے وہیں جگہ مل گئی سونے کے لیے، اسی جھارکھنڈ میں اور صاحب گنج ضلع کے اندر جگہ مل گئی، سو کے رہ گئے۔ رات کو نہ انہیں نیند آئے نہ مجھے نیند آئے، نہ ان کو چین آ رہا ہے نہ ہم کو چین آ رہا ہے۔ ایسے کرتے کرتے اذان فجر ہوئی، پھر اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے۔ موصوف رحمہ اللہ ان کی باتوں کا انداز کبھی بلیغانہ ہوا کرتا تھا تو کبھی منطقانہ انداز میں۔ وہ مجھ سے بولتے کہ فیضی اچھا اٹا کوتا اٹا انن ثابت ہوا ہے نہ لمن ثابت ہو، یہ منطقی اصطلاح ہے جو منطق پڑھنے والے علماء جانتے ہیں۔ یہ اٹا انن ثابت ہوا نہ اٹا لمن ثابت ہو۔ اچھا، یہ صغرا اور کبرا دونوں کو اگر ہٹا دیا جائے اور حد اوسط کو ساکت اگر کر دے تو کیا نتیجہ نکلے؟ کبھی کبھی انہوں نے اس طرح کا بھی جملہ کہا ہے کہ اٹا خاص الاخص بلے نہ اخص الخاص بلے، بڑے گا نا انداز ہے، یہ خاص الاخص ہے یا اخص الخاص ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بالخصوص علماء کرام، ان کے اندر سادگی اس طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ کبھی انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ ہم بڑے ہیں اور یہ سامنے والے چھوٹے ہیں، ان سے تبادلہ خیال کیسے کریں۔ بارہا مرآت المفاتی کی عبارت انہوں نے میرے سامنے رکھی اور انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو ذرا بتاؤ۔ میں یہ سمجھتا ہوں، تم کیا سمجھ رہے ہو۔ فتح الباری کھول کر کے فتح الباری کی عبارت سامنے رکھی۔ دلال پور میں رہتے ہوئے اس وقت ہمارے فضیلت الاستاذ استاذ الاساتذہ شیخ عبدالحنان رحمہ اللہ باحیات تھے اور اسی سال ان کی تقرری عمل میں آئی تھی اور وہ میرا تعلیم و تعلم کا آخری سال تھا۔ میں نے موصوف رحمہ اللہ سے صحیح مسلم پڑھی ہے، تفصیلات بہت ہیں، تو وہ مجھے بلا کر کے بولا جی سنو، تو میں آیا، اپنی بولی بولنے لگے کہ شکلیں ہماری ہمیں نہیں بجھا پا رہی، چل تو مولانا کی کچھ مولانا والا بڑے مولانا عبدالحنان رحمہ، تو شکلیں ہماری کا تو نام بہت سارے علماء نے نہیں سنا، تو شکلیں ہماری ہے کیا چیز ہے تو سمجھنے کی بات ہے اور بعد والی بات ہے۔ ہم دونوں چلے گئے، دلال پور صدر برآمدے میں ایک لکڑی کی کرسی بچھی رہتی تھی،
اور اس پر صرف ہمارے بڑے مولانا ہی بیٹھ سکتے تھے، کوئی دوسرا بیٹھتا نہیں تھا۔ ہم لوگ چلے گئے، ان سے پوچھا گیا کہ شکل ہماری کی صورت کیا ہوگی؟ یہ حمداللہ، ملا جلال، ملا حسن، میر زاہد، منہیا وغیرہ کتابوں کے اندر یہ بحث ہے۔ ویسے اگر اجمالی بحث دیکھی جائے تو آپ کے یہاں خطبی سے شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو مولانا جلال پوری رحمہ اللہ نے ہم لوگوں کو سمجھایا کہ یہ ہے۔ بھائیو بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اس وقت علماء کے اندر چاہیے کہ ان کے ذہن میں ایک بات کوٹ کوٹ کر کے پیدا ہو۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خلا کو پر کرے اور نا امیدی کی بات کسی کی زبان سے نہ نکلے کہ یہ خلا اور پر ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس خلا کو پر کرے۔ اللہ پر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ بھائیوں بزرگوں، ان کے اندر اتنی سادہ لوحی تھی، میں کیا بتاؤں۔ ایک جلسے میں دونوں ہیں جبکہ ہم لوگوں کو فجر تک برہیٹ پہنچنا ہے، اور کمیٹی والے جلسہ کرانے سے پہلے بہت آبھگت کرتے ہیں۔ یہ میں بدنامی نہیں کرتا، لیکن جلسہ ختم ہونے کے بعد بولے ٹھیک ہے 10 منٹ 20 منٹ 10-20 منٹ، اب آدھا گھنٹہ میں، آدھا گھنٹہ بدلا 1 گھنٹے میں، اب 1 گھنٹہ بدل رہا ہے کہ ناشتہ وغیرہ کر کے نکل جائے گا۔ ناشتہ کئی بجے ہوتا ہے؟ 9 بجے۔ تو مولانا سے میں نے کہا کہ مولانا کرم کر بھی نے میں بھی گیا مدرسہ کلاس سے چھوٹو ہے، بولے کی کر بھی تو جائز نہیں۔ اب دیکھیے یہ سادہ کی کر بھی جائز نہیں، ہماری زبان سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ سب تو ملے جلے آج سے کہنا بجھا سن تو جائز نہیں کی کر بھی۔ اچھا ہمارے تو پڑھوے کرا ہے عصر بعد مغرب بعد، یعنی ہم لوگ مغرب عصر کے بعد پڑھاتے ہیں۔ اس وقت شاید ہی علماء پڑھاتے ہوں گے، مغرب کے بعد عصر کے بعد شاید ہی علماء پڑھاتے ہوں گے۔ جو لوگ پڑھاتے ہیں وہ قابل داد قابل تعریف ہیں، لیکن ہم لوگوں نے لمبی زندگی عصر کے بعد مغرب کے بعد بچوں کو پڑھایا ہے، اور اب بھی پڑھا رہے ہیں مغرب کے بعد اور عصر کے بعد، یہاں تک کہ عشاء کے بعد بھی پڑھائے۔ وہ ایک دور تھا کہ حدیث کی کتاب ختم کرو۔ جلال پور میں شیخ عقیل کے ابا مولانا یوسف رحمہ اللہ وہ مشکات جلد ثانی ختم نہیں کر پا رہے ہیں، تو حقانی صاحب مجھ کو بلائے، بولے فیضی یہاں سن، بولے کی بولے ان کا مشکات نہیں ختم ہوتے کی کرا لیتے، بولے تو ہی ختم کر۔ تو بھائیو بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، تو حقانی صاحب کے اندر جو اوصاف موجود تھے ہم اور آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ مجھ کو بعض کی بات بڑی اچھی لگی ہے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، ہم بھی آگے بڑھیں، اور ان جیسے اداروں سے حقانی صاحب کی طرح اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، کروٹ کروٹ ان کو جنت دیں۔ الفلاح سے جیسے ان کی طرح علماء پیدا ہوں، یہ آپ کے اندر ہمارے اندر اس کی کوشش اور محنت ہونی چاہیے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اور ہم اراکین ذمہ داران پسماندگان سے ہم کہیں گے کہ آپ بھی العمل بالنیہ کی روشنی میں آپ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اخلاص للہ کے ساتھ قدم آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔